السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا او كما قال عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واخرهن نقضا الصلاه او كما قال عليه الصلاه والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهل هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا نذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم انفعني ما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال. اعوذ بالله من حال اهل النار. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی حمد تقدیس کی بدائی عظمت اور پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے. جس کے نصیب میں ہدایت مل جائے، جس کے نصیب میں گمراہی مل جائے، جس کے نصیب میں عقل و خیرت مل جائے، جس کے نصیب سے عقل و خیرت چھین لی جائے، جس کے نصیب میں کرسی مل جائے، جس کے نصیب سے کرسی چھین لی جائے، جس کے نصیب میں دن دولت مل جائے، جس کے نصیب میں فقر و فاقہ دولت لے لی جائے، جس کے نصیب میں صحت مل جائے، جس کے نصیب سے صحت لے لی جائے. اس ذات وحدہ لا شریک کی حمد کے لیے، کبریائی کے لیے، عظمت کے لیے، تقدیس کے لیے کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے جگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقیہ کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمۃ للعالمین پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، خلفائے راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر ان تابعین کے تابعین پر، اور پھر ان تبع تابعین کے تابعین پر، اور پھر سنت محمد، سنت وسط، سنت عدل، سنت شہادہ کے ائمہ کرام محدثین اعظام پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب معرفت شخص ہوگا الہی ان پر ایک نہیں، کروڑوں نہیں، انگنت نہیں، بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا وجود باقی ہے، جب تک یہ نظام، یہ سسٹم باقی ہے، پہم لا تعداد مرتبہ درود و سلامتی نازل فرماتے رہیو. اللہم صلی علی محمد و محمد کما صلیت ابراہیم ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و محمد کما بارکت ابراہیم ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و محمد کما بارکت ابراہیم انک حمید مجید. خطبۃ الحاجہ کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کیا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. ان کے بعد ایسی نسل آئی جس نے صلاۃ کو، نماز کو ضائع کر دیا اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگی، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگی. فسوف يلقون غیا، ان کے لیے غی ٹھکانہ ہے. غی کیا ہے؟ اس میں مفسرین نے، محدثین نے الگ الگ اقوال نقل کیے ہیں صحابہ کرام سے. ایک مفہوم یہ ہے کہ ان کے لیے تباہی ہے، دوسرا مفہوم ہے کہ جہنم میں ایک جگہ ہے، ایک گھاٹی جس کا نام غی ہے. تیسرا لوگ بولتے ہیں جہنم کے قسم ہے، اور بہت کچھ ان لوگوں نے بولا. اس سے میرے مطلب نہیں، اصل جو ہے آیت کے پہلے حصے سے اللہ تعالیٰ فرمان ان کے بعد ایسی نسل آئی جس نے صلاۃ کو ضائع کر دیا، نماز کو ضائع کر دیا. اور جب نماز کو ضائع کیا تو اپنے نفسانی خواہش کی، اچھا کی پیروی کرنے لگے. ان کے لیے غیر ٹھکانہ ہے، بہت یا برا ٹھکانہ ان کے لیے، یا ان کے لیے خراب ٹھکانہ ہے، یا ان کے لیے بھیانک خطرناک ٹھکانہ ہے. نماز کی اہمیت کیا ہے اسلام میں؟ اسلام میں نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے، جب کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے نیا کلمہ پڑھ کر کے، تو سب سے پہلے اسے کہا جاتا ہے کہ غسل کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کرو. ابھی انسان کلمہ پڑھ رہا ہے، نہ اس کو سورہ فاتحہ یاد ہے، نہیں ثنا یاد ہے، نہیں قرآن کی آیت یاد ہے، نہیں درود شریف یاد ہے، نہیں تسبیح یاد ہے، نہیں استغفار یاد ہے. اس کو بولا جا رہا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو. اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے. اور ہم جانتے ہیں اسلام کے 5 رکن ہیں. کلمہ کے بعد جو سب سے پہلا رکن ہے وہ رمضان کا روزہ نہیں ہے،
وہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے، وہ حج بھی نہیں ہے، بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا جو رکن ہوتا ہے اسلام کا سیریل سے نماز ہے۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ صحابہ کرام فرماتے تھے کسی چیز کو ہم لوگ چھوڑنے کو کفر نہیں مانتے تھے، لیکن نماز چھوڑنے کو ہم لوگ کفر میں شمار کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اسلام ایک ایک کر کے اسلامی ارکان، اسلامی احکام یا اللہ تعالیٰ کا آدیش یا اللہ تعالیٰ کا فرمان ایک ایک کر کے اس امت سے ختم ہوتا جائے گا، ٹوٹتا جائے گا، اور سب سے آخر میں جو چیز ٹوٹے گی مسلمانوں سے یا ختم ہوگی یا مٹے گی وہ نماز ہوگی۔ اتنی خطرناک چیز ہے۔ اس نماز سے متعلق اللہ تعالیٰ اور یہ بھی نہیں، یہی نہیں بلکہ کہا گیا ہے جب آدمی قبر میں جاتا ہے جو اس کا امتحان ہوتا ہے، بہت مشہور ہے کہ منکر نکیر سوال پوچھتے ہیں، منکر نکیر سوال پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب کون ہے؟ یہ رسول اللہ کی تصویر دکھائی جاتی ہے، اب پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ اگر وہ باعمل مسلمان رہے گا، صرف کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوگا، بڑے کا گوشت کھانے والا مسلمان نہیں ہوگا بلکہ عمل والا مسلمان ہوگا، تو پہچان دے گا، بولے گا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس موقع سے اس کو دکھایا جائے گا کہ سورج ڈوب رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے۔ فرشتے سے بولے گا، فرشتوں سے کہ رک جاؤ، میری نماز اثر کی چھٹی میں مجھے نماز پڑھنے دو۔ فرشتے بولیں گے تو کامیاب ہو گیا اپنے امتحان میں، یہ سورج تو یہ ڈوب رہا ہے، یہ تیرا امتحان تھا۔ یہ مرنے کے بعد وہی شخص کو نماز کی فکر ہوگی جو مرنے سے پہلے جس کو نماز کی فکر ہے۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلے سوال پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا حقوق الگ ہے اور بندے کا حقوق، مخلوق کا حقوق الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں سے سب سے پہلے جو سوال پوچھا جائے گا نماز سے متعلق، جس کی نماز سدھر گئی سب کچھ کا سدھر گیا۔ نماز کی اتنی اہمیت تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خلافت کے زمانے میں سرکولر بھیجا تھا ذمہ دار لوگ کو، گورنر لوگوں کو، یا جس کو ہم بول سکتے ہیں اسٹیٹ کا جو ڈی جی پی ہوتا ہے، اس کو، کہ جو شخص نماز میں کوتاہی کرے گا اس پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے، اس کو اس کے عہدے سے ہم ہٹا دیں گے، اس لیے کہ جو اپنا حق ادا نہیں کر رہا وہ قوم کا، سماج کا، مظلوم کا، بیوہ کا، مسکین کا کیا حق ادا کرے گا۔ نماز کی اتنی اہمیت تھی ہمارے بزرگان کے ہاں، ہمارے بزرگان اس دین میں کہ ہاں جب کوئی شخص کہیں جاتا تھا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ رسول کا، تو ہونے والا استاد یا امیدوار استاد امیدوار کو دیکھتا تھا، پرکھتا تھا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن دیکھتا تھا کہ نماز کی پابندی کر رہا ہے کہ نہیں۔ اگر نماز کی پابندی کرتا تھا تب آگے سوچتے تھے کہ اس کو چیلا بنائے کہ نہیں بنائے، تب سوچتے تھے چیلا، اور اگر دیکھتے تھے نماز میں کوتاہی کر رہا ہے تو بولتے تھے معاف کرو بابو، کوئی اور جگہ کسی اور استاد کو تم تراشو، ہم تم کو نہیں پڑھا سکتے ہیں۔ یہ نماز کی اہمیت تھی۔ صحابہ کرام فرما رہے ہیں کسی چیز کو چھوڑنے کو ہم لوگ کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کو، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں دوسری جگہ کہ ہم میں اور کفر کے درمیان جو فرق ہے نماز ہے۔ دوسری جگہ فرما رہے ہیں کہ ہم میں اور شرک کے درمیان جو فرق ہے، جو حد فاصل ہے، جو لال بارڈر ہے، وہ نماز، یعنی جس نماز چھوڑا اس کا سب کچھ برباد ہو گیا۔ اس نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے بعد ایسی نسل آئی جس نے صلاۃ کو، نماز کو ضائع کر دیا۔ اس کی تفسیر میں علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ بولا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو اللہ رسول کا ایک فرمان یاد دلا دیں۔ رسول نے فرمایا تھا کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء، کہ اسلام غربت کی حالت میں شروع ہوا، اجنبیت اور غربت کی حالت میں واپس آ جائے گا۔ عربی زبان میں غریب کو نہیں بولتے ہیں، عربی زبان میں غریب اجنبی کو بولتے ہیں، جو اس علاقے کے لیے، جو اس محلے کے لیے، جو شہر کے لیے اجنبی ہو یا اس ملک کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اسلام غربت کی، اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا اور بہت جلد اپنی حالت کو واپس آ جائے گا۔ تو اس وقت جو لوگ اسلام پر عمل کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ جو لوگ اسلام کو اس حالت پر عمل کریں گے جب اسلام اپنوں میں اجنبی ہو چکا ہوگا، ان کے لیے 50 شہید کے ثواب ہے، 100 شہید نہیں، 50 شہید کا ثواب ہے۔ ہم جانتے ہیں جو بولنے جا رہے ہیں بہت سے لوگ کو پیٹ میں ہضم نہیں ہوگا، ہم جانتے ہیں، العزیز کو نہیں پتہ آپ پر ہضم ہوگا،
جو کتاب سنت کا ماننے والا اس کو ہضم نہیں ہوگا. سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، اس کو نہیں پچے گا. اللہ کے سننے جو اللہ تعالیٰ فرمانے کا ایسی نسل آئے ان کے بعد جس نے نماز کو ضائع کر دیا. اس کا ایک تفسیر تو یہ بتاتے ہیں علماء کہ نماز ان لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، ادا کرنا. لیکن اس قول پر دوسرے علماء نے آبجیکشن لگایا ہے کہ اسلام میں نماز صلاۃ چھوڑنے کا کنسیپٹ ہے ہی نہیں. مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا ہے. نماز مسلمان گنہگار ہو سکتا ہے لیکن نماز بے نمازی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے یہ اس کا مفہوم لینا کہ ان کے بعد ایسی نسل آئی جس نے نماز کو چھوڑ دیا، پڑھنا ہی چھوڑ دیا، یہ کنسیپٹ صحیح نہیں ہے. بلکہ اس کا کنسیپٹ یہ ہے صحیح کہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، اس کا جنازہ نکال دے رہا ہے. دوسرا مطلب یہ بتایا علماء نے کہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن وقت کی پابندی کے ساتھ نہیں. وقت کی پابندی کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ جو شخص ہمیشہ جان بوجھ کر کے دیر سے نماز ادا کرتا ہے، صلاۃ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کریں گے. اس کی نماز اللہ تعالیٰ صلاۃ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. ایک ہوتا ہے کہ کبھی اول وقت میں، کبھی درمیان میں، کبھی آخر میں پڑھ لیں. نہیں، عادت بنا کے ہمیشہ دیر سے پڑھیں گے تو ایسے شخص کی نماز صلاۃ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. اور آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں، ظہر اور عصر کی نماز، ظہر عصر کی نماز کا وقت، صلاۃ کا وقت، اس میں لوگ بولتے ہیں مسلکی رگڑا ہے، مسلکی جھگڑا ہے. لیکن آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ظہر کی نماز کے متعلق بھی اور عصر کی نماز کے متعلق بھی دو قسم کا قول نقل ہے. ایک آخر وقت کا ہے اور ایک اول وقت کا ہے. اگر وہ آخری میں کوئی شخص امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ماننے والا ہے تو اس کو تو چاہیے کہ دونوں فتوی پر عمل کرے. کبھی اول وقت پڑھ لیا، کبھی آخر وقت میں پڑھ لیا. لیکن اس کو ہم لوگوں نے مسلکی جھگڑا بنا دیا ہے. اور یہی نہیں، خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو شاگردان رشید ہیں وہ ان لوگوں کو بھی فتویٰ ہے کہ نماز کا اگر اول وقت میں آدمی انسان بندہ ادا کر لے تو زیادہ بہتر ہے، اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور یہی نہیں، خاص کر کے روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاڑے کے دنوں میں اور برسات کے موسم میں نماز کو اول وقت میں ادا کر لیا کرتے تھے. ظہر کی نماز کو اور عصر کی نماز کو اول وقت میں ادا کر لیتے تھے. بدلی لگی ہوئی ہے، سورج نظر نہیں آ رہا ہے. اور گرمی کے دنوں میں کہا گیا ہے کہ ظہر کی نماز کو تھوڑا سا دیر سے پڑھو، تھوڑا سا دیر سے ادا کرو. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب ہم نے عصر کا وقت گھٹایا تھا، بڑھایا تھا، مجھے لگتا ہے گھٹایا بڑھایا 4-5 سال ہو گیا ہے. جب وقت گیا 3:30 سے 3:35 کیا گیا اور شاید 3:40 تک جاتا ہے تو کسی نے کہا کہ شیعہ ہو گیا ہے، کسی نے کہا کہ بریلوی ہو گیا ہے، کسی نے کہا دیوبندی ہو گیا ہے، کسی نے کہا کہ چندے کے لوگ کو خوش کر رہا ہے. ارے سنت پر عمل کر رہا ہے انسان، سنت پر عمل کر رہا ہے. سنت اگر بولے گی آگے بڑھاؤ تو آگے بڑھائیں گے. رسول سے سنت اگر بولے گی پیچھے کرو تو پیچھے کرے گا آدمی. رسول سے سنت اگر بولے گی وقت پہ کرو تو وقت پہ کرے گا انسان. تو یہ مسئلہ ہے. اس لیے ہم اس لیے بولتے رہے ہیں کہ ظہر کی نماز کے متعلق، گرمی کے متعلق ہم کئی آدمی سے مشورہ کر رہے ہیں کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کے دنوں میں سورج ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، اس کی کیا لمٹ ہے، اس کا مفہوم، اس کا میننگ کیا ہوتا ہے، کہاں تک آدمی لے جا سکتا ہے، کہاں تک آدمی لے جا سکتا ہے. لوگ بولتے ہیں، آپ معلومات کے لیے بتا دیں، یہ سوال میرے دماغ میں تقریباً 10 سال رہا کہ سورج جب کہا گیا ٹھنڈا کر کے ظہر کی نماز ادا کرو، تھوڑا سا وقت زیادہ دیں گے، آج وہ ٹھنڈا کر کے نماز ادا کرو. سورج مان لیا سپوز پکا 12 بجے سر پر آ گیا گرمی کے دن، مان لیا کہ مثال ہم دے رہے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ٹھنڈا کر کے نماز پڑھو، ٹھنڈی کر کے ظہر کی نماز. اگر ہم 12:15 12:30 یا 12:45 پہ جا رہے ہیں، سورج کی گرمی تو اپنی جگہ پر باقی ہے، سورج کی گرمی اپنی جگہ پر باقی ہے. وہ تو ٹھنڈا کب ہوگا؟ جب عصر کا وقت قریب آئے گا تب ٹھنڈا ہوگا تھوڑا سا کلائمیٹ، ماحول وغیرہ. میرے ذہن میں بات آتی تھی بچپن سے، آخر یہ وجہ کیا ہے، کیوں کہا اللہ کے رسول کی نماز کو ظہر میں تھوڑا سا دیر سے ادا کرو، ٹھنڈا کر کے. ہمارے بڑے ماموں چونکہ ڈاکٹر ہیں، بچپن میں میرے ذہن میں سوال آیا تھا لیکن اس کا جواب میرے مل نہیں رہا تھا. ملا بھی تو ہم سمجھے نہیں.
آپ ایک صاحب تھے، شاید اس مسجد کے نمازی تھے، پروفیسر سبکتگین، نام سنا ہے؟ یہاں نماز پڑھتے تھے نا، ان کی کتاب ہم نے بچپن پڑھا تھا، بچے لوگ کو بولیں گے بچپن کی پڑھی ہوئی چیز پتھر کی لکیر آدمی بھولتا نہیں۔ سائنس پر انہوں نے ابو کو کوئی کتاب گوشت میں دیا تھا، مجھے اچھی چاہتے، بہت موٹی نہیں تھی، پتلی سی تھی اس سائز کی، اس میں انہوں نے چیز کا ذکر کیا تھا، ہم پڑھا تو سمجھا نہیں کہ کیا بول رہے ہو، وہ سائنس کے پہلو سے بات کرتے ہو، شریعت کی بات نہیں کرتے ہو۔ ماموں صاحب نے پوچھا جب سعودیہ میں چلے گئے کہ اس مسئلے کے متعلق، سورج کے متعلق انہوں نے کہا گیا کہ سورج جب آسمان پر رہتا ہے گرمی کے دنوں میں، اس کی کرن، اس کی روشنی نقصان دہ ہے۔ ہم نے کہا کہ سورج تو ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، مان لی کہ پکا 12 بجے سے سورج آ گیا، اب 12:15 ہوا، 12:30 ہوا، گرمی تو کم نہیں ہو رہی ہے، گرمی اپنی جگہ پر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم سمجھے نہیں، سورج جب سیدھے اوپر رہتا نہ ہے، اس کی کرن انسان کی باڈی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، انسان کے جسم کے لیے ہانیکارک ہوتی ہے، نقصان ڈیمیج کرتی ہے۔ لیکن جب سورج ڈھلنے لگتا ہے تو اس کی کرن ترچھی ہو جاتی ہے، جب جیسے جیسے ترچھی ہوتی جاتی ہے اس کا نقصان کم ہونے لگتا ہے۔ تب بس بات سمجھ میں آیا کہ اللہ نے کیوں کہا کہ ظہر میں نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا خیال کر رہے ہیں، آپ نے دنیا کا کوئی دھرم دکھا دیجئے، کوئی دھرم جو اتنا خیال رکھ رہا ہے انسان کے جسم کا، اس کے صحت کا، اس کے پرسنالٹی کا نقصان نہیں پہنچے، کہ کہا جا رہا ہے کہ نماز کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ ظاہر جب انتظار کرے گا آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ تو کرن تو ٹوٹ جائے گی، وہ نقصان نہیں کرے گی۔ اور نماز ضائع کرنے پر بتا دے رہے ہیں، نماز ضائع کرنے کا ایک وقت شکل یہ ہوئی کہ آپ وقت پر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، دوسری شکل یہ ہوئی نماز کو ضائع کرنے کی کہ آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اطمینان نہیں، نماز میں اٹھا بیٹھی مار رہے ہیں۔ آدمی دیکھتے نا پہلوان کو دیکھتے ڈن بیٹھ مارتا ہے، یا ایکسرسائز جو کر رہا ہے جم میں، اس سے اس کی بھی نماز نہیں قبول ہوگی۔ اس کی بہت مشہور روایت ہے، اس میں کچھ مسئلہ کی جھگڑا نہیں ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں رسول اللہ کی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، رسول اللہ کے پاس آتے ہیں تو رسول فرماتے ہیں کہ جائیے، آپ نے نماز نہیں پڑھا، دہرائی۔ پھر جاتے ہیں، پھر پڑھ کے آتے ہیں، پھر اللہ اسے فرماتے ہیں کہ نہیں آپ نے نماز نہیں پڑھا، جائیے دوبارہ نماز دہرائیے۔ پھر دوبارہ نماز پڑھ کے آتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی بھی آپ نے نماز نہیں پڑھا، جائیے دوبارہ پڑھیے۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مجھے اس سے زیادہ نہیں معلوم ہے، آپ بتائیے ہم کیسے پڑھیں نماز۔ انہوں نے کہا رکوع، قیام، قوما، سجدہ، وہ ہم حدیث کا تشریح بتا رہے ہیں، وہ ایک حدیث نہیں ہے، ایک حدیث کا ہم نچوڑ بتا رہے ہیں، سب میں اطمینان اور سکون ہونا چاہیے۔ اگر اطمینان سکون نہیں تمہاری نماز فطرت والی نماز نہیں ہے، اگر تمہاری نماز میں سکون نہیں تو فطرت والی نماز نہیں ہے، یعنی توحید والی نماز نہیں ہے، اسلام والی نماز نہیں ہے، اور اس حال میں مر جاؤ گے تو تمہاری نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ تو نماز میں سکون بھی ہونا چاہیے۔ افسوس کے ساتھ بولنا پڑ رہا ہے کہ جو لوگ کتاب سنت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ لوگ بھی کتاب، ان کے بھی نماز میں سکون نہیں ہے۔ ایک ہوتا نا کبھی ایمرجنسی میں آدمی جلدی پڑھ لیا، ایسے مان لیا کسی نیت باندھ آ رہا، اچانک خالص لگ گئی یا استنجا لگ گیا یا ایمرجنسی میں کوئی کام آ گیا، کبھی اگر غلطی سے انسان سے نماز پڑھ لیا جلدی سے بات سمجھ ماری، لیکن ہم لوگ کا مزاج بن گیا کہ گاڑی دوڑاتے ہیں یا گھوڑا دوڑاتے ہیں، اس سے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور آپ اگر مان لیں آپ کی نماز میں اطمینان ہے، سکون ہے، اور وقت پر بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس اطمینان اور سکون میں ہر رکن کا حق ادا نہیں کر رہے۔ جیسے قیام ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے، قوما رکوع سے اٹھ کر کے ایک رکن ہے، سجدہ جانا ایک رکن ہے، سجدے سے اٹھ کے بیٹھے ایک رکن ہے، دوبارہ سجدے میں گئے وہ رکن ہے، بیٹھے تحیات پڑھنے کے لیے یا درود شریف پڑھنے کے وہ ایک رکن ہے، سب نماز کا رکن ہے۔ اگر اس رکن میں آپ نے انصاف سے کام نہیں لیا تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس بات کا خطرہ ہے۔ کیسے؟ دیکھیں ہم کتاب لے کے آ رہے تھے جلدی میں، دونوں کتاب کا احساس ہے کہ اندھیرے میں ہم دوسری کتاب اٹھا کے لے آئے۔ اسی مسجد کا واقعہ ہے، ابو کی زندگی میں مدرسہ مسجد کے امام صاحب چھٹی گئے ہوئے تھے، ہم کہا کہ ایسا کرتے ہیں ہم یہاں بھاگ کے آ جاتے ہیں، وہاں نماز نہیں پڑھانا پڑے گا ہم جماعت سے، یہاں جب بھاگ کے آئیں اندر آئیں جب یہاں تو وہ لوگ بولے کہ یہاں کی امام صاحب بھی چھٹی گئے ہوئے ہیں، ہم بولا نماز پڑھانے سے بھاگ کے وہاں سے آئے یہاں مل گئی نماز۔ جب ہم نے نماز پڑھایا
نماز کے بعد جو پڑھے لکھے لوگ تھے، جو سماج میں کہلاتے ہیں ایجوکیٹڈ، ویل ایجوکیٹڈ، جو سماج میں گیان بانٹ رہے ہیں، نالج بانٹ رہے ہیں، علم بانٹ رہے ہیں، وہ بھی جن کے پاس نالج نہیں وہ بھی سوال کر دیے کہ آپ نے نماز ایسا کیوں پڑھایا؟ بولا کیا ہوا نماز میں؟ انہوں نے کہا کہ آپ رکوع سے اٹھے تو بہت دیر تک کھڑے رہے، پہلے سجدے کے بعد آپ بہت دیر تک بیٹھے رہے۔ ہم نے کہا یہی رسوم کی سنت ہے، پرانے لوگ کو واقعہ یاد ہوگا جو مسجد کے نمازی ہیں، ہم غلط بول رہے ہیں؟ تو اس میں ایک یہ بھی تھے جن کا پر ہارڈ ویئر کی دکان ہے، یاسین صاحب کا نام ہے نا، سلمان سے، ہاں سلمان، وہ بھی تھے یہاں پر، مسکرا کے میرے دیکھ رہے تھے۔ ہم نے کہا یہ سنت ہے، تو نے کہا نہیں سنت نہیں ہے، پڑھا لکھا آدمی بول رہا ہے سنت نہیں ہے۔ ہم نے کہا بالکل سنت، بولنے کہ تہجد میں، ہم بولے تہجد میں نہیں ہے، یہ 5 وقتہ نماز میں۔ ہم لوگوں نے کہا اپنی گردن چھڑانے کے لیے ایسا کہ یہ بخاری شریف کا ترجمہ لائیے، یا بخاری شریف لائیے، جب سے کتاب نکالا گیا، ڈھونڈا، مل گیا۔ ہم نے دیکھا دیکھیے لکھا ہوا ہے کہ نہیں، تب کیا بول رہے ہیں کہ آپ کے ابو تو ایسا نہیں کرتے ہیں؟ ہم نے کہا مجھے بحث نہیں کرنا ہے، ہم بیکار نہیں بیٹھے ہوئے، آپ کو ماننا نہیں ماننا تو اب جائیے، ہم جا رہے ہیں۔ تو روایت کیا ہے؟ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، برا بن عازب، شاید اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں دے، روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک کے پیچھے بھی نماز پڑھی، ان کی نماز کو ہم نے ایسا پایا جو ہم کسی کی نماز کو نہیں پائے۔ صحابہ کرام کی زندگی کا واقعہ بتایا جا رہا ہے، ابھی صحابہ کرام دنیا میں زندہ ہیں، مدینہ میں زندہ ہیں، کیا دیکھا ان کی نماز میں جو دوسرے کی نماز میں نہیں دیکھا؟ رکوع سے اٹھ کر کتنا دیر کھڑا ہوتے ہیں، آدمی سمجھتے تھا کہ سجدہ کرنا بھول گئے، سجدے میں جانا، پہلے سجدے سے اٹھ کر کتنے دیر تک بیٹھتے تھے کہ آدمی سمجھتا تھا کہ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے۔ یہ راوی بول رہے ہیں کہ ان کی نماز میں ہم نے جو دیکھا کسی دوسرے کی نماز میں نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ بات سمجھ میں آئی کہ صحابہ کرام کی زندگی میں لوگوں نے نماز کا جنازہ نکال دیا۔ ایک تو ایک روایت ہو گئی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق، ایک اور روایت ہے، اس کو علماء نے نقل کیا ہے، اہل حدیث غیر اہل حدیث سب نے، ہم اس لیے بولے غیر اہل حدیث کبھی ایک مسئلہ نکلا ہوا تھا، آگے ہم بتائیں گے۔ بہرحال تو اس میں یہ روایت آتی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت لمبے عرصے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، گئے ہوئے تھے تبلیغ کے مقصد سے، گئے ہوئے تھے سیریا کا علاقہ، آج کا سیریا نہیں بول رہے ہیں، اس وقت سیریا میں سیریا، لبنان، فلسطین، جورڈن اور عراق کا کچھ حصہ بھی آتا تھا۔ آتے ہیں تو رونے لگتے ہیں اور غصہ ہوتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد مسلمانوں میں کوئی لچھن اسلام کا نہیں بچا، مسلمانوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کوئی لچھن اسلام والا نہیں بچا تھا، صرف ایک بچا تھا، نماز، اور وہ نماز کا بھی مسلمانوں نے جنازہ نکال دیا۔ جب ہم آ رہے ہیں اتنے سال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں نے جنازہ نکال دیا، اور اس میں انہوں نے 2 بات کہا، ایک یہ کہا کہ نماز کو تم لوگ دیر سے پڑھ رہے ہو، کیا بول رہے ہیں، نماز دیر سے پڑھ رہے تو نماز کو تم جنازہ نکال دیو، اور دوسرا نے کہا کہ نماز میں تم مل کر کے سٹ کر کے لگ کے نہیں کھڑے ہو رہے ہو، یہ انہوں نے لفظ سمجھ گیا، اور اگر میں تم کو بولوں کہ نماز کی حالت میں مل کر کے سٹ کر کے لگ کے کھڑے ہو تو تم جنگلی گدھے کی طرح یا جنگلی خچر کی طرح بھڑکو گے یا چھٹکو گے یا بھاگو گے۔ کیا خیال ہے؟ اپنی تقریر میں یا اپنی بات میں سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم کو سمجھائیں گے تو تم جنگلی خچر کی طرح بدکو گے مجھ سے۔ گالی دے دیتے ہیں لوگ، بولتے ہیں میرے بارے میں ہم گالی دیتے ہیں، ہمارے بڑوں نے اس چیز سے سمجھایا ہے، جب دیکھا کہ ماحول بگڑ گیا، کوئی سننے کو تیار نہیں، کوئی سمجھنے کو تیار نہیں، کوئی سدھرنے کو تیار نہیں، کوئی خود کو بدلنے کو تیار نہیں، تو انسان جھنجھلا کر بولتا ہے، ماں بہن کی گالی تھوڑی ہے، بولتے اگر تم کو سمجھائیں گے تو تم لوگ جنگلی خچر کی طرح مجھ سے بدکو گے۔ اب کیا بول رہے ہیں؟ اس کا مطلب تم نے نماز کا جنازہ نکال دیا، سب بندی میں آپ سٹ کے نہیں پڑھ رہے ہیں، لگ کے نہیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے جنازہ نکال دیا۔ ابھی کیا ایک ویڈیو یوٹیوب پہ بہت شیئر ہو رہا ہے، ایک ویڈیو 3 گھنٹے کا ہے، 3 گھنٹہ 9 منٹ کا شاید، اور دوسرا شاید 2 گھنٹہ 3 گھنٹے میں 2-3 منٹ کا کم کا ہے، اس میں لمبی بحث ہے مسلکی رگڑے کی جھگڑے کی۔ اس میں ایک بحث یہ بھی آئی نماز کے متعلق کہ مل کر کے سٹ کر کے کھڑا ہونا، ایک آدمی بولا کہ ہم نہیں مانیں گے، دوسرا بولا کہ نہیں ہے شریعت میں، حالانکہ بحث اتنی لمبی بحث کرنا ہی بیکار تھا۔ جب ہر مسلک کے
میں ایسے علماء پائے جا رہے ہیں جو بتا رہے کہ نہیں یہ چیز ہونا چاہیے. آپ کو وہی دلیل دینا کافی ہے کہ بھیا آپ کے مسئلہ کے بھی آدمی بات بتا رہے ہیں, آپ کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی. بیکار آدمی بیٹھا ہوا ہے, یہ مٹی والی قوم کی نشانی بتا دیں آپ کو. جب ہندوستان پر انگریز کا قبضہ تھا اور جنگ آزادی میں ہاتھ لگ چکا تھا, ابھی مغل سلطنت باقی تھی, ابھی 1957 کا غدر نہیں ہوا تھا, 1857 کا. صادق پور خاندان کے ایک عالم گئے تھے دلی یا یو پی, وہاں پہ 2 علماء میں بحث ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ پہلے آپ ہم لوگ کے بحث سن لیجئے اور پھر بتائیے کون ہم میں سے غلط ہے, تب ہم آپ کی بات سنیں گے. کیا تھا ان کا بحث؟ کہ الو حلال کے حرام ہے, الو حلال کے حرام ہے. ملک کا جنازہ نکل رہا ہے, ابھی الو حلال کا حرام ہے. انہوں نے کہا کہ ہم الو کھاتے نہیں ہیں, اس لیے ہم اس معاملے میں پڑھتے ہی نہیں. ایک تو یہ مٹی والی قوم کی نشانی ہے. دوسری نشانی بتا رہے ہیں آپ کو, بغداد پر تاتاریوں کا حملہ ہو رہا ہے. بغداد پر تاتاریوں کا حملہ, پہلے جو بڑا بڑا شہر ہوتا تھا قلعہ سے بنا رہتا تھا, بونڈی لگی رہتی. اندر میں بغداد میں دشمن کا مقابلہ کیا کرتا مسلمان؟ شافی اور حنفی مسلک کے علماء مناظرہ کر رہے ہیں. یہ مٹی والی قوم کی نشانی بتا دے رہے ہیں. اور یہی نہیں, اس سے بھی پہلے ہم بتا رہے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کو لوگوں نے اتنا ستایا کہ آخر میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ, دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلا لیجیے, دنیا مجھ پر تنگ ہو گئی ہے. چائنا کے بارڈر سے لے کر کے, چائنا کے بارڈر سے لے کر کے پچھم افریقہ یورپ تک مسلمانوں کی حکومت تھی. سب کو معلوم تھا کہ ایک بندہ ہے بخاری نام کا جس نے صحیح روایت کو ایک جگہ جمع کیا. سب اس کو عزت سے دے رہے ہیں, ہر مسلک کے عالم اس کتاب کو ماننا ہے. کسی سلطنت کو, کسی بادشاہ کو یہ بات توفیق نہیں ہوئی, بولتا یا بولتی کہ میرے ہاں جائیے, میرے ہاں چین سکون سے رہیے گا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ 2ری صدی ہجری کی بات ہو رہی ہے. 2ری صدی ہجری کی بات ہو رہی ہے. امام بخاری کا زمانہ وہی ہے تقریباً. اس کے بعد کیا انجام ہوا؟ 300 سال تک گاجر مولی ترک مسلمان کاٹا گیا ہے. 150 سال تاتاریوں نے مسلمانوں کو کاٹا, کافر رہ کر کے, مشرک رہ کر کے. 150 سال اور تاتاری قوم اسلام قبول کر کے مسلمان کو گاجر مولی کی طرف کاٹی ہے. یہ بھرم میں مت رہیے گا کہ برادران وطن اسلام قبول کر لیں تو اب بچ جائیے گا. ہم بچ جائیں گے, نہیں بچیے گا. اس لیے کہ ہم لوگ کا عمل ویسا ہے, ہم لوگ کا لچھن ویسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کی کٹائیاں کروائیں گے. اب دیکھیے افغانستان میں آپ کو کون کٹ رہا ہے, سیریا میں کون کٹ رہا ہے, عراق میں کون کٹ رہا ہے, یمن میں کون کٹ رہا ہے, مصر میں کون کٹ رہا ہے, لیبیا میں, الجیریا میں کون آپ کو کٹ رہا ہے؟ مسلمان ہی کٹ رہا ہے آپ کو. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اور آپ کو صحیح بات, صحیح روایت, سچی بات ہضم نہیں ہوتی ہے, مخالفت کرتے ہیں. فلانا بولا تھا ہم مخالفت کریں گے. یہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو رہے ہیں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں روایت ملا کے بات سمجھ میں آئی. وقت پر نماز پڑھنا ہے, اطمینان سے نماز پڑھنا ہے, اور سٹ کر کے کس کو ٹھیک رہا جی, تم کس کو ٹھیک رہا ہے نماز میں کانی انگلی میں ڈالتے اس طرح سے؟ اللہ تعالیٰ احسان جتا رہے ہو. کس کو تم ٹھگ رہے ہو؟ تم خود کو ٹھگ رہے ہو. ہم لوگ خود کو ٹھگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ٹھگ لے گا جی؟ کسی کا اوقات کے اللہ تعالیٰ کو ٹھگ لے گا. ایک مفہوم یہ بھی ہوا نماز کو ضائع کرنے کا. تو ہم بتا رہے ہیں کہ جو بحث ہوئی لمبی 3 گھنٹے کی, سیدھے بولتے کہ بھائی آپ کے مسلک کے عالم نے کہا ہے, حق بولنے والا انسان ہر مذہب میں, ہر مسلک میں پایا جاتا ہے. بلائے سے کھانے میں نمک کے برابر لیکن ہے. اب وہ بول بھائی یہ ہے, اب آپ کو ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی, ہم اتنی لمبی بحث نہیں کریں گے. ایک مفہوم تو یہ ہوا نماز کو ضائع کرنے کا کہ اگر آپ چھٹ کے بھی نہیں پڑھ رہے ہیں نماز لگ کر کے, اس کا مطلب آپ بھی نماز ضائع کر رہے ہیں. اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہوا, اچھا یاد آ گیا, اور نماز جو اول وقت ادا کر رہے ہیں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ روایت ایک اللہ نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں رہیں گے قیامت کے دن, جس وقت دور دور تک کوئی سایہ نہیں رہے گا. سایہ اللہ تعالیٰ اپنا دیں گے یا اپنے عرش کا دیں گے یا اپنے آرڈر سے سایہ پیدا کر دیں گے, یا اللہ بہتر جانے. 7 لوگوں میں 7 قسم کا ذکر آیا ہے, لیکن علماء بولتے ہیں وہ 7 آدمی نہیں ہیں, 7 کوالٹی نہیں ہے, 7 کی تعداد نہیں ہے, ان کی تعداد 35, 40, 50 سے اوپر جاتی ہے.
الگ الگ روایت میں الگ الگ چیز کا نقل کیا گیا. ایک جو روایت ہے جس کو عبداللہ بن احمد، امام احمد بن حنبل کا بیٹا ہے عبداللہ بن احمد نے زوائد احمد میں نقل کیا ہے، 7 لوگوں میں کہا کہ 7 میں وہ شخص ہوگا، وہ شخص بھی رہے گا جس کی نظر سورج پہ لگی رہتی ہے، جس کی نظر سورج پہ ٹکی رہتی ہے. ہم جانتے ہیں، ہم اور آپ، کہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں یا جو حج کرتے ہیں یا جو عمرہ کرتے ہیں، ہم لوگ کا جو مہینہ ہوتا ہے چاند کا ہوتا ہے، چاند کے حساب سے ہم لوگ چلتے ہیں. لیکن نماز صلاۃ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو کہا گیا سورج کے سایہ کو دیکھ کر کے، سورج کی رفتار کو دیکھ کے تم کو طے کرنا ہے فجر کب پڑھنا ہے، ظہر کب پڑھنا ہے، عصر کب پڑھنا ہے، مغرب کب پڑھنا ہے اور عشاء کب پڑھنا ہے. سورج سے لگا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جس کی نظر سورج پر ٹکی رہے گی اس کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے. کیا مطلب؟ اول وقت اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگر آپ اس سے ہٹ کے نماز ادا کر رہے ہیں تو پھر بہت مشکل ہے. آپ تو نماز پڑھ لیجیے گا، ہو سکتا ہے مارے بھی جائیے کہ میاں جی ہیں، داڑھی والے ہیں، ٹوپی والے ہیں، نماز کے گٹا والے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے مارے جائیے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بولیں گے اس بندے نے میرے حبیب کی سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھا، جا تو جہنم میں ڈالو. اس کا عقیدہ کتنا ہی اچھا رہے، اس کا عمل جو بھی رہے. تو نماز کو وقت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور مل کر کے سیٹ کر کے لگ کے پڑھنا ہے. اس میں کوئی مسلکی لڑنا جھگڑا نہیں ہے. اور اس کا ایک اور مفہوم بنتا ہے اس آیت کا، نماز ضائع کرنے کا. یہ ایک صحیح حدیث روایت ہے کہ قیامت کے قریب ایسی نسل آئے گی مسلمان میں، مسلم قوم میں، مسلم امت میں، جو نماز تو پڑھے گی لیکن بدکاری سے، سیاہکاری سے، زناکاری سے پرہیز نہیں کرے گی. وہ بدکاری مرد عورت کے ساتھ کرے یا عورت مرد کے ساتھ کرے یا مرد مرد کے ساتھ کرے، عورت عورت کے ساتھ کرے، بدکاری ہے. ایسی نسل آئے گی قیامت کے قریب سے پہلے نماز تو پڑھے گی لیکن بدکاری کرے گی، اس کو ذرا بھی لجا شرم نہیں آئے گی. بدکاری کس بھرم میں کر رہی ہے؟ ہم حدیث کی تشریح کر رہے ہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، گناہ دھل جائے گا. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، گناہ دھل جائے گا. جبکہ بدکاری اتنی خطرناک چیز ہے. بدکاری کہ ایک روایت ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بدکاری کرتا ہے، کتنی خطرناک چیز ہے. اب میرے سمجھ میں آ رہا ہے سماج میں اتنے بدکاری کیوں پھیلایا جا رہا ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے میرے، جب حدیث یہ رسول کی روایت پڑھا ہے، رسول نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بدکاری کر لیتا ہے، زناکاری، منہ کالا کر لیتا ہے، مرد رہے چاہے عورت رہے، اس کے ایمان واپس ملنے کی گارنٹی نہیں ہے. آپ شراب پی لیجیے گا، آپ کا ایمان آپ کو واپس مل جائے گا بعد میں. آپ چوری کر لیجیے، آپ کا ایمان واپس مل جائے گا. آپ ڈکیتی کر لیجیے گا، آپ کا ایمان واپس مل سکتا ہے بعد میں. آپ ہر قسم کا گناہ کر لیجیے گا، آپ کا ایمان آپ کو واپس مل سکتا ہے. لیکن بدکاری ہی ایک سنگل ایسا گناہ ہے جس کے متعلق رسول ہم فرماتے کی روایت ہم نوٹ کرنا بھول گئے کہ جب انسان بدکاری کر لیتا ہے اس بات کی گارنٹی نہیں ایمان اس کو واپس ملے گا. نہیں مل بھی سکتا، نہیں بھی مل سکتا ہے. کتنی خطرناک چیز ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ سماج میں بدکاری کیوں پھیلایا جا رہا ہے. اسکول میں، کالج میں، مدرسہ بھی آپ کا بچا ہوا نہیں ہے، برا مت مانیے گا. بولیں تو لوگ بولیں گے مرچیں لگتی ہے کہ مدرسے کے خلاف بول رہے ہیں. کیوں بول رہے ہیں؟ اب سچا واقعہ بتا رہے. پٹنے کا ہم نام نہیں بتائیں گے، آپ لوگ جانتے ہو اس گھر کو. کسی کی عزت اچھالنا مقصد نہیں ہے. لڑکا لڑکی میں بحث بسی ہوئی، لڑکی چلی گئی، میں کہ یہ پٹنے کا واقعہ ہے. بعد میں فون پر لمبا بحثی ہوئی، لڑکی بولی ہم تم سے جھگڑا نہیں کریں گے. اپنے بیٹی کو لے کے چلی گئی. ایک دن سے لڑکی کیا بولی ہے؟ لڑکی عالمہ ہے، لڑکی عالمہ ہے. سنیے غور سے، جب اپنی بیٹی کو عالمہ حافظہ بنا رہے ہیں عمل کے بغیر، بولتی کہ میرے فلانے عالم سے شادی ہو جاتی نہیں تو اچھا ہوتا، میں چین سکون رہتا. وہ عالم سکہ راج الوقت ہے، وہ عالم سکہ راج الوقت ہم نام بھی بتائیں گے. وہ پٹنہ میں بھی بندہ آتا رہتا ہے. تو بندہ بولا اس سے تمہارا تعلقات کیسے ہو گیا؟ بولی کہ ہم لوگ جب فلانے مدرسے میں پڑھ رہے تھے نا، ہم لڑکی لوگ کے ہاسٹل میں تھے سیکشن میں، اور وہ لڑکوں کے سیکشن میں تھا. ہم لوگ آپس میں واٹس ایپ پر چیٹنگ ہوتی تھی، واٹس ایپ پر چیٹنگ ہوتی تھی. یہ ہو رہا ہے، اور یہ تو کچھ نہیں ہے. ایسا ہو رہا ہے
کہ مولوی صاحب حافظ صاحب ہی لڑکی کو ماں بنا دے رہے ہیں شادی سے پہلے، یا ایسا ہو رہا ہے اگر مولوی صاحب جیسا شریف ہیں اور حافظ صاحب تو شریف ہیں، لڑکی سے اپنی شاگردی سے اپنی جو لڑکی سے پڑھ رہی اسی سے شادی کر لے رہے ہیں. بہت اچھی تربیت نہیں دے رہے ہم لوگ. جو عالم کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی کو الگ رکھنا چاہیے، وہ قوم کی اصلاح کرے گا، وہ قوم کو سدھار لے گا. جس کو تربیت نہیں ہے کہ اپنے بچی کو اپنے بیٹے کو کیسے تربیت دیں، وہ قوم کو سدھار لے گا. ہے کیا معاملہ بتائیں، برا مت مانیے گا. ہم خود ننگے، ہم لوگ کو ننگا عالم پسند ہے. ہم لوگ خود ننگے ہیں، ہم لوگ کو ننگا ہی عالم پسند ہے. ہم لوگ خود کمینے ہیں، ہم لوگ کو کمینے ہی عالم پسند ہے. اور اللہ رسول ہم کیا فرما رہے ہیں کہ قیامت کے قریب ایسے نمازی لوگ آئیں گے جو نماز سے پڑھیں گے، مرد اور دونوں اس میں آ رہے ہیں، لیکن بدکاری سے نہیں بچیں گے. چاہے بدکاری مرد کے ساتھ کرے یا عورت کے ساتھ کرے، یا مرد عورت کے ساتھ کرے یا عورت مرد کے ساتھ کرے. اور ہم بتایا بدکاری کو کیوں پھیلایا جا رہا ہے سماج میں، کہ اللہ نے بتایا ہے کہ بدکاری ایک ایسا سنگل گناہ ہے جس کے کر لینے کے بعد میں وقت سمے گزرنے کے بعد ایمان واپس آنے کی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے ایک اور روایت سے ہی جب بندہ گناہ کرتا تو اس کا ایمان اس سے اوپر اٹھ جاتا ہے، اوپر. اور جب گناہ سے نکل جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اس کا ایمان واپس آ جاتا ہے. لیکن اس روایت میں کیا رسول فرما رہے ہیں کہ اس بات کا خدشہ ہے 50-50 کا. 50-50 مطلب سمجھتے کہ نہیں ہم لوگ؟ بتائیے تو. کسی ڈاکٹر کے پاس آپ گئے آپریشن کرانے کے لیے، ڈاکٹر بولتا ہے 50-50 کا چانس، مطلب سمجھتے ہیں؟ وہ بتا سکتا ہے 50-50 کا مطلب ہوتا ہے نا کہ خطرناک ہے، ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا ٹینشن ہم نہیں لیں گے. جب اللہ سمجھ لیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کیا بدکاری والا تو 50-50 کا خطرہ ہے، ایمان مل سکتا ہے، ایمان نہیں بھی مل سکتا ہے. تو ہم خاص کر کے گارجین لوگ سے بولیں گے، اپنے دل سے پوچھئے کہ ہم اپنی نسل کو کیا تربیت دے رہے ہیں، ہم اپنی نسل کو کیا تیار کر کے جا رہے ہیں، ہم اپنی نسل کو کیا بنا کے جا رہے ہیں. انگلش پڑھ لینے سے، کتاب پڑھ لینے سے انسان نہیں بنتا ہے. انگلش پڑھ لینے سے، کتاب پڑھ لینے سے، یا حافظ بن جانے سے، یا عالم بننے سے انسان نہیں بنتا ہے. بڑے مولانا آپ لوگ کو جیسے ہم بول رہے، بڑے مولانا حکیم عبدالخبیر صادق پوری بولتے تھے پڑھنے لکھنے پر کچھ نہیں موقوف، جیسے ہم بڑے لوگ سے سنا ہے، پڑھنے لکھنے پر کچھ نہیں موقوف، انسان بننے کے کچھ اور ہی اصول. تو آپ لوگ سے درخواست ہے کہ اپنی نماز کو ضائع مت کیجیے. ایسا نہ ہو اس آیت کے اندر میں ہم لوگ بھی آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بولیں گے جاؤ اٹھا کے پھونک دو، اس کے پاس ایمان نام کی چیز نہیں تھی، اس نے نہ رکوع کا حق ادا کیا، نہ سجدے کا، نہ قیام کا، نہ قومے کا، نہ ہی وقت کا، نہ ہی طریقے کا، اور نہ ہی حلال حرام کا کہ کس چیز سے بچنا اور کس چیز سے نہیں بچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور ہاں یاد ایک آخری پوائنٹ چھوٹ گیا تھا، یہ بھی غلطی ہو رہی ہے. بخاری مسلم کی صحیح روایت ہے، امام جب صاحب اللہ اکبر بولے، اللہ اکبر بول کے رکوع میں گئے، امام کے ساتھ ہم لوگ رکوع میں چلے جاتے ہیں. یہ سنت کی خلاف ورزی ہے، یہ سنت کی خلاف ورزی ہے. بخاری مسلم کی صحیح روایت ہے، کتاب تم چھوڑ کے آگے دوسری کتاب اٹھا کے لے آیا ہوں، ورنہ دکھا دیتے ہیں کہ روایت ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے، جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی زمین سے ٹک نہیں جاتی تھی، ہم نے اسے کوئی شخص اپنی پیٹھ نہیں جھکاتا تھا. ہم لوگ اسی نماز پڑھ رہے ہیں، بھرم میں ہم کتاب سنت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے امام صاحب کتاب سنت کی نماز پڑھا رہے ہیں. یہاں صحابہ کرام فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ امام کے ساتھ نہیں کرتے، ہم لوگ امام کے ساتھ کرتے ہیں، جبکہ حکم ہے کہ امام کے پیچھے پر کرنا ہے، امام کے بعد کرنا ہے. اسی طرح سے جب سلام پھیر رہے ہیں امام صاحب تو امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرنا چاہیے، جب امام سلام پھیر لے تب سلام پھیریے. اسی طرح سے آپ مان لیے آپ کی 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت چھوٹ گئی، آپ نماز میں مل تو گئی جماعت سے، لیکن امام صاحب سلام پھیر لیے. ہوتا کیا، امام صاحب ایک سلام پھیرے ہیں، لوگ کھڑے ہو گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے. جب امام صاحب دوسرا سلام پھیر لے تب کھڑے ہوئیے. تو اللہ سے دعا ہے. اور ایک چیز اور ہے، جب نماز کی بات آئی پیشن گوئی کی، قیامت کی نشانی بتائی گئی تھی کہ قیامت سے پہلے مسجد میں ایسے نمازی آئیں گے بڑی بڑی سواری پر، مہنگی سواری پر. ہم حدیث کا ترجمہ بتا رہے ہیں، آپ لوگ سمجھ جائیے اپنی زبان میں، خوبصورت سواری میں. جب مسجد میں آئیں گے نماز پڑھنے کے اندر داخل ہوں گے، ان کی عورتیں، گھر کی عورت، بیوی بھی ہو سکتی ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، ماں بھی، نانی بھی، خالہ بھی، چچی بھی، بھابھی بھی، کوئی بھی ہو سکتی ہے اس کے رشتے دار میں.
اب گاڑی پہ بیٹھی ہوگی، کیا ہوگی؟ کاسیات عاریات، کپڑا پہن کے ننگی ہوگی اس کی عورت، اس نمازی کی عورت کپڑا پہن کے ننگی ہوگی۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں پر جنت حرام ہے، جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، اس میں دیوس بھی ہے۔ دیوس کس کو بولتے ہیں؟ ہم ترجمہ کریں تو لوگ بولیے گا گالی دے کے جا رہے ہیں، ہم اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، اس کا میننگ معنی بتا دیں گے ہم۔ دیوس کو بولتے ہیں جیسے گھر میں بے شرمی آئی، بے حیائی آئے، اپنی نسل کو کنٹرول نہیں کرے، کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرے، سمجھانے کی کوشش نہیں کرے۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، اسی پر اپنی بات ہم ختم کریں گے انشاءاللہ۔ نواب صدیق حسن خان کا زمانہ ہے، ان کا بہت بڑا احسان ہے، صرف ہندوستان پر نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں پر انہوں نے خوب کتاب چھاپ چھاپ کے بانٹا ہے فری میں۔ یہ آزادی سے پہلے کا واقعہ ہے۔ نوابین سے ان کی شادی ہو گئی تھی، بھوپال کے نوابین سے۔ ایک دن سبق میں آیا یہی لفظ دیوس۔ شاگردوں نے پوچھا کہ دیوس کا مطلب کیا ہوتا ہے شیخ؟ انہوں نے کہا جب ہم نوابین کے ساتھ باہر نکلیں گے نا، ملکہ محترمہ کے ساتھ باہر عصر میں یا شام میں، اس وقت پوچھنا۔ عصر میں نکلے میڈم کے ساتھ، میڈم بے پردہ تھی، شاگرد آتا ہے پوچھتا ہے شیخ ایک سوال پوچھنا ہے۔ بولے پوچھو۔ دیوس کس کو بولتا ہے؟ جو آپ نے حدیث میں پڑھا ہے دیوس، رو کے بولتے ہیں دیوسری کو بولتے ہیں جس کی بیوی ننگی رہے اور اس کا شوہر اندھا گنگا بہرا بن کر ہے۔ لیکن اللہ کا فضل ماننا پڑے گا، اس کے بعد سے ان کی بیگم نے پردہ کرنا شروع کر دیا، برقع پہننا شروع کر دیا۔ وہ عالمہ نہیں تھی ان کی بیوی، حافظہ بھی نہیں تھی۔ اور آج کا دل ہم لوگ اتنا سخت ہے، عالم حافظ کی بات بول رہے ہیں، پردہ نہیں ہے، دوست بھی آ رہا ہے گھر میں، وہ بھی کھا لے رہا ہے، چچیرا میں میرا خلیرا لگیرا پپیرا سب آ کر آ جا رہا ہے گھر میں، آ رہا ہے جا رہا ہے، کوئی تمیز ہی نہیں ہے کس کو گھر میں آنا چاہیے۔ دوست کی بات، رشتے دار کی بات تو چھوڑیے نا، گھر میں دودھ بیچنے والا آ رہا ہے، سبزی بیچنے والا آ رہا ہے، جو آ رہا ہے اندر آ جا رہا ہے۔ یہاں اپنے چچیرے میں میرے خلیرے سے کہا کہ پردہ ہے۔ اور جب کسی کی بیٹی کو لے کے بھاگتا ہے تو روتے کیوں ہو؟ جب کسی کی بیوی کو لے کے بھاگتا ہے تو روتے کیوں ہو؟ اسی معاشرہ کا کہاں کا واقعہ بہت مشہور، یہ لگتا ہے 4-5 سال پہلے کا۔ ایک مسلمان لڑکا تھا، اس کا کوئی بزنس مین تھا، اس کا پارٹنر تھا غیر مسلم، اس کے ساتھ دوستی تھی، گھر میں آنا جانا تھا، اتنا آنا جانا ہوا، اس کی بیوی کو لے کے بھاگ گیا۔ اب رو رہے مولی۔ ایک اور مولوی صاحب کا واقعہ اس سے زیادہ خطرناک بتا رہے ہیں۔ جو مولوی صاحب بولتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، وہ نکاح پڑھا جو نکاح ٹوٹ جائے گا، وہ جنازے میں آئے گا تو جنازہ خراب ہو جائے گا۔ جو فتویٰ دے رہے مولوی صاحب، ان کا یہ حال ہے، ان کی بیوی کو لے کر ان کا دوست بھاگ گیا غیر مسلم۔ کیسے بھاگا؟ ان کی بیوی کا ایگزام چل رہا تھا، یہ اپنے دوست کو بولیں میرے بیوی کو ایگزام سینٹر چھوڑ دیا کرو اور شام میں لیتے ہیں۔ آپ ایک طرف فتویٰ آگ لگا رہے ہیں امت میں کہ فلانے کے پیچھے نماز نہ پڑھو، فلانے کے نکاح میں مت شریک ہو، اگر جنازے میں شامل ہوگے تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا، اور غیر مسلم کے ساتھ اپنے فیملی کو بھیج رہے ہیں۔ غیر مسلم کیا بات، چچیرے میں میرے خلیرے سے بھی پردہ ہے۔ اور یہاں اللہ سے کیا فرمانا ہے کہ ان کی عورتیں کپڑا پہن کے ننگی ہوں گی۔ آپ کو بتائیں، ایک بات بولیں گے آپ کو لگے گا برا، ہم جانتے ہیں، لیکن مسئلہ مجبوری ہے کہ بہن نے وصیت کیا تھا۔ ہمارے گھر میں جو ہماری ماں بہن بیٹی کپڑا پہنتی نہیں ہے، غیر اسلامی، بتا دیں آپ کو، برقع پہننی ہے، باہر نکلتے وقت ہم جان رہے ہیں، لیکن غیر اسلامی کیوں بتا دیں۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ عورت کو ایسا کپڑا نہیں پہننا چاہیے کہ بدن سے سٹا ہو۔ کیا حال ہے؟ ہم گالی نہیں دے رہے ہیں آپ کو، ہم مزہ لے رہے ہیں، چسکی لے رہے ہیں، بہت گنڈا ہے، ہم آوارہ ہے، بات بتا رہے ہیں آپ لوگ کو۔ اگر ہم گنڈا تو نعوذ باللہ، بتانے والا جو یہ شریعت بتایا ہے نعوذ باللہ وہ بھی غلط تھا۔ ایک سچا واقعہ بتا رہے ہیں، ایک بہت دیندار خاتون تھی، ہم نے ان کو اپنے آنکھ سے دیکھا ہے، گھر کی لڑکی لوگ کو بولتی تھی نے، بیٹی نہیں ہے، رشتہ دار ہے، سمجھے کہ پوتی ہو سکتی ہے، پر پوتی ہو سکتی ہے، نتنی ہو سکتی ہے، پر ناتنی ہو سکتی ہے، یا بھگنی ہو سکتی ہے۔ گھر میں لڑکیاں ہیں نا ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہنتی تھیں، بولتی تھی دیندار خاتون ہے، یہ حال ان کا، بولتی تھی ایسا کپڑا ٹائٹ کر کے پہنا کرو، اچھا لگتا ہے، ہڈی نظر آئے گی، پسلی نظر آئے گی، سینہ نظر آئے گا، کمر نظر آئے گی، ٹخنا نظر آئے گا، پھنڈلی نظر آئے گی۔ ویسی عبادت، ویسی نیکی کا فائدہ کیا ہے جی؟ ویسی نیکی کا فائدہ کیا ہے؟ اس قسم کا کپڑا عورت صرف شوہر کے سامنے پہن سکتی ہے، بیٹے کے سامنے نہیں، باپ کے سامنے نہیں، چچا کے سامنے نہیں، ماموں کے سامنے نہیں، نانا کے سامنے نہیں، دادا کے سامنے نہیں۔
اپنے دل سے پوچھیے ہم لوگ کیا پہن رہے ہیں. وہ عالم بولے گا کیا؟ خود اسی جگہ کھڑا ہوا ہے، وہ بتائے گا کہاں سے تم کو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو شمار ویسے لوگ نہیں کریں جن کی نماز ضائع ہو رہی یا وقت کی وجہ سے، یا سٹ کے لگ کے کھڑ نہیں ہونے کی وجہ سے، یا اطمینان سکون نہیں ہونے کی وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ بدکاری سے ہم لوگ پرہیز نہیں کر رہے ہیں، یا اس وجہ سے کہ امام کے ساتھ ساتھ رکوع سجدہ کر لے رہے ہیں، یا اس وجہ سے کہ ہم میں شرم اور حیا کا مادہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان بد نصیبوں میں نہ کیجیے جن کا ذکر اس آیت میں آپ نے کیا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کریم میں. اللہ سے دعا ہے کہ جو گزر گئے انہیں بخش دیجیے، جو آج کو زندہ انہیں بخش دیجیے، جو کل کو گزریں انہیں بخش دیجیے، جو ہم سے قریب انہیں بخش دیجیے، جو ہم سے دور انہیں بخش دیجیے، جن سے تعلقات اچھے انہیں بخش دیجیے، جن سے تعلقات خراب انہیں بھی بخش دیجیے. جن کے گھروں میں بیماری خواہ کسی بھی عمر کو، کسی بھی قسم کی، کسی بھی درجے کی لائے، ہمارے مریضوں کو شفاء کلی اور عاجل عطا فرما دیجیے. جن کے گھروں میں کنواری متعلقہ ہے، جوان بہو بیٹے ہیں، بھائی بندو بیٹھے ہیں، ان کے لیے پردہ غیب سے اسلامی جوڑے کا انتظام فرما دیجیے. جن کے جو بے روزگار ہیں ان کے لیے پردہ غیب سے رزق کا انتظام فرما دیجیے. جو قرضدار ہیں پردہ غیب سے ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دیجیے. الغرض جب تک رکھیو ہر خیر سے، ہر نیکی سے، ہر بھلائی سے، ہر اچائی سے نوازتے رہیو. ہر شر سے، ہر برائی سے، ہر اسم سے، ہر گناہ سے، ہر پاپ سے، ہر نقصان سے، ہر خرابی سے بچاتے رہیو. جب تک رکھیو اسی طرح سے زندہ رکھیو، اور ہم میں سے جس کسی کا جہاں کہیں خاتمہ ہو، خاتمہ الخیر، خاتمہ اسلام فرما دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. اگر کچھ سوال پوچھنا چاہتے اس درس کے متعلق، اگر ذہن میں کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی، پوچھ سکتے ہیں.